بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابق وفاقی وزیر مذہبی امور حضرت مفتی عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز بعد از وفات سے نوازا گیا۔ ایوان صدر میں تمغہ ان کے بیٹے محمد نے وصول کیا ہے۔ یاد رہے کہ مفتی عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک ٹریفک حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ پاکستان میں افغانستان کے سفیر نے کابل اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات میں تازہ ترین پیش رفت پر وزیر خارجہ افغانستان کو اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے پاکستان میں افغان سفارت خانے کے سربراہ کی رپورٹ سنی، جس میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں تازہ ترین پیش رفت کی صورتحال پیش کی گئی ہے۔ پاکستان میں افغان سفارت خانے کے سربراہ مولوی سردار احمد شکیب خان نے وزیر خارجہ کو پاکستانی حکام کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقاتوں اور دوروں کی رپورٹ اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ پیش رفت اور تعلقات پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ رپورٹ سننے کے بعد افغان وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں افغان سفیر کو دونوں ممالک کی صورتحال اور تعلقات کے حوالے سے ضروری ہدایات دی ہیں۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو یہ خبر دے دیں کہ دی ٹیلی پاکستان کی رپورٹ کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ تجارتی معاملات پر مذاکرات کے لیے پاکستان کے ایک وفد پیر کو کابل جائے گا۔ وفد کی قیادت سیکرٹری تجارت کریں گے۔ پاکستان کی جانب سے وزارت تجارت کا پیر سے افغانستان کا دورہ اہم ہے، کیونکہ افغان تاجروں کو راہداری تجارت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ افغان تاجروں کا کہنا ہے کہ مسائل کی وجہ سے وہ ایرانی چابہار بندرگاہ کا رخ کر رہے ہیں۔ دیوبند کی مساجد میں دوسرے جمعۃ المبارک کو نمازیوں کا ازدحام۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا عشرہ ثانی کی فضیلت پر بیان، صدقۃ الفطر کی ادائیگی پر زور۔ تفصیلات کے مطابق ماہ مبارک کے دوسرے جمعہ کو روزہ داروں نے دیوبند کی متعدد مساجد میں پہنچ کر نماز جمعہ ادا کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی مسجد چھتہ میں نماز جمعہ کے بعد جمعیت علماء ہند کے قائد اور معروف عالم دین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطاب کے دوران اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے دوسرے عشرہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یقیناً انسان بڑا گناہ گار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت بہت بڑی ہے، اس لیے ہمیں گناہوں سے اجتناب کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحمت و مغفرت کرنے والا ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور اپنی مغفرت کرانی چاہیے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کثرت سے عبادت اور ذکر و اذکار کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ انسانیت کے کام آنے والوں اور نیکی کے راستے پر چلنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اجر عظیم سے نوازتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید میں معروف عالم دین مولانا مفتی سید عفان منصور پوری نے نماز جمعہ ادا کرائی۔ بعد ازاں مفتی عفان منصور پوری نے اپنے خطاب کے دوران کہا ہے کہ دیکھتے دیکھتے ماہ مبارک رمضان کا پہلا عشرہ رخصت ہوا، دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہو چکا ہے اور وہ بھی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، اس لیے ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے بڑی قدردانی کے ساتھ گزارنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ مفتی منصور پوری صاحب نے کہا کہ رمضان کے مبارک مہینہ میں دوسری عبادات کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات کی شکل میں راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر صاحب حیثیت مسلمان کو عید سے قبل اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانب صدقہ فطر کی ادائیگی کو یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو منقع اور کھجور و کشمش وغیرہ کا حساب لگا کر صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ منقع کے حساب سے 1750 روپے، چھوارے کے حساب سے 840 روپے، کشمش کے حساب سے 700 روپے، جو کے حساب سے 175 روپے اور آٹے کے حساب سے 53 روپے صدقہ فطر کی مقدار بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی، معاف کرنے سے عزت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں اور تواضع کی بنیاد پر اللہ پاک عزت و رفعت سے نوازتے ہیں۔ مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی کے والد کی خانقاہ کی تعمیر نو کی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ اطلاعات و ثقافت بلخ کے حکام کا کہنا ہے کہ اس صوبے کے ضلع بلخ میں مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی کے والد کی خانقاہ کو بحال کیا جا رہا ہے۔
مذکورہ شعبہ کے سربراہ مولوی ذبیح اللہ نورانی نے بھی صوبہ بلخ میں بہت سے تاریخی مقامات کی موجودگی کو افغانستان کی قدیم ثقافت اور تہذیب کی نشانیوں کے طور پر ذکر کیا اور کہا کہ مولانا جلال الدین محمد بلخی کی خانقاہ 30 ایکڑ اراضی پر دوبارہ تعمیر کی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق مذکورہ خانقاہ کے ساتھ موجود متعدد مکانات کی اراضی واگزار قرار دی گئی ہے۔ علاقے کے مکینوں کے لیے نئے مکانات تعمیر کر کے انہیں دے دیے گئے ہیں۔ مذکورہ خانقاہ کی تعمیر نو کے لیے 30 ایکڑ اراضی تیار کر لی گئی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ صوبہ بلخ کے باشندوں نے بھی محکمہ اطلاعات و ثقافت کے اس اقدام کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ بہت سے سیاح اس علاقے کی طرف راغب ہوں گے۔ افغان وزارت خارجہ نے ماسکو میں ہونے والے حالیہ واقعہ کو تمام انسانی اقدار کی صریح خلاف ورزی قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے روس کے دارالحکومت ماسکو میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے تمام انسانی اقدار کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے اپنے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ روس کے شہر ماسکو میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتی ہے، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی اور اسے تمام انسانی اقدار کی صریح خلاف ورزی سمجھتی ہے۔ عبدالقہار بلخی نے مزید کہا کہ داعش، جس نے افغانستان اور دنیا کے دیگر حصوں میں عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، نے اس واقعے سے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ یہ انٹیلیجنس تنظیموں کے ہاتھ میں ایک گروہ ہے جس کا ہدف اسلام کو بدنام کرنا اور پورے خطے کو خطرے سے دوچار کرنا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے خطے کے ممالک پر زور دیا کہ وہ ایسے واقعات کے خلاف مربوط، واضح اور فیصلہ کن موقف اختیار کریں جو خطے میں عدم استحکام کا باعث بنتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ روس کے دارالحکومت میں گزشتہ رات ایک کنسرٹ ہال پر مسلح حملے کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ شیخ عمر بن حسن فلاطہ کا انتقال۔ تفصیلات کے مطابق مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حدیث شریف کے استاد ڈاکٹر عمر بن حسن گزشتہ روز 12 رمضان المبارک 1445 ہجری کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ عمر بن حسن فلاطہ کی نماز جنازہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں 12 رمضان المبارک 1445 ہجری کو بعد نماز جمعہ ادا کر دی گئی ہے۔ شیخ عمر بن حسن فلاطہ 1364 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے۔ 1398 ہجری میں مسجد حرام میں بطور مدرس ان کا تقرر ہوا۔ پھر 1401 ہجری میں مسجد حرام سے مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے بطور مدرس مقرر ہوئے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام دینی اور تدریسی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرما کر مغفرت فرمائے، ان کے درجات دو عالم میں بلند فرمائے اور ان کے لواحقین، عزیز و اقارب اور تلامذہ اور متعلقین کو اس عظیم سانحہ پر صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا دوسرا جمعہ 1,20,000 فلسطینیوں کی قبلہ اول آمد۔ تفصیلات کے مطابق تمام تر اسرائیلی پابندیوں اور حربوں کے باوجود تقریباً 1,20,000 فلسطینی مسلمانوں نے ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ کی نماز مسجد اقصیٰ میں ادا کی ہے۔ محکمہ اسلامی اوقاف کے ڈائریکٹر جنرل شیخ عزام الخطیب نے اناضول نیوز ایجنسی کو بتایا کہ مسجد اقصیٰ میں تقریباً 1,20,000 مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کی ہے۔ ماہ رمضان کے اس وقت یہ تعداد معمول سے کم سمجھی جاتی ہے کیونکہ یروشلم میں اسلامی اوقاف کے محکمہ نے پچھلے سال اسی دن نمازیوں کی تعداد کا تخمینہ تقریباً 2,50,000 لگایا تھا۔ اسلامی اوقاف کے مطابق گزشتہ ہفتے 80,000 افراد نے رمضان کے پہلے جمعہ کی نماز ادا کی تھی۔ اناضول نیوز ایجنسی کے نامہ نگار نے پرانے شہر کے داخلی راستوں، اس کے اطراف اور گلیوں اور مسجد اقصیٰ کے بیرونی دروازوں پر اسرائیلی پولیس کی بھاری موجودگی کا مشاہدہ کیا۔ اس کے باوجود نمازی جوق در جوق مسجد اقصیٰ میں آئے اور اس دوران اسرائیلی حکام نے 55 سال سے کم عمر فلسطینی مردوں اور مغربی کنارے کی رہائشی خواتین کو قبلہ اول میں نماز کی ادائیگی کے لیے آنے سے روک دیا۔ اسرائیلی پولیس نے شرائط پر پورا اترنے والوں سے اسرائیلی فوج سے سیکورٹی پرمٹ حاصل کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
حماس کا سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد کو ویٹو کیے جانے کا خیر مقدم۔ تفصیلات کے مطابق جمعہ کے روز اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی مسودہ قرارداد کو مسترد کیے جانے کو سراہا، جس میں غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکنے کا واضح مطالبہ شامل نہیں تھا۔ حماس کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی قرارداد کا مسودہ گمراہ کن زبان پر مشتمل ہے اور یہ مجرم صہیونی دشمن کے اہداف کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ اس میں اپنی جارحیت جاری رکھنے کی مزید حمایت کی گئی ہے۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی قوم کو ختم کرنے کی حمایت کی گئی ہے اور ایک مشکوک پر اسرار اور مخصوص سیاسی مقاصد کے لیے پیش کردہ قرارداد ہے۔ حماس نے روس، چین اور الجزائر کے موقف کی تعریف کی، جنہوں نے جارحیت کے متعصب امریکی منصوبے کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے 5 ماہ سے زائد عرصے سے جاری تباہی کی جنگ کو فوری طور پر روکنے کے فوری انسانی مطالبے پر زور دیا ہے۔ روس اور چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی مسودہ قرارداد کے خلاف اپنے ویٹو پاور کا استعمال کیا، جس میں غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کا کوئی براہ راست مطالبہ شامل نہیں تھا، بلکہ جنگ بندی کو محفوظ بنانے کے لیے جاری بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کا عندیہ دیا تھا۔